السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ عزیزان محترم، معراج قریب آنے والی ہے۔ قریب کیا، پیر کے دن انشاءاللہ معراج ہے۔ معراج دو قسم کی ہے، ایک عروجی معراج، ایک نزولی معراج۔ معراج سیڑھی کو کہا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ رات کا سفر تھا، معراج یعنی سیڑھی لگائی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر بلایا اور ہمارے کو تحفے عطا فرمائے۔ اب معراج اس سے پہلے بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دیگر پیغمبروں کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بہت سے اس پہ مسائل ہیں، مگر بعض علماء نے لکھا کہ معراج نزولی بھی ہوتی ہے، عروجی بھی ہوتی ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت طویل بات ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی اگر تفصیل آپ کو سننا ہے تو پیر کے دن 9 بجے کے بعد یہاں مرکزی جلسہ ہے، یہاں سے ہم چوک میں رکھتے ہیں، تو یہاں میں معراج پر تقریر کروں گا اور یہاں اسرا پر تقریر کروں گا اور وہاں معراج پہ تقریر کروں گا۔ دونوں عنوانات پہ انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ عروج معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر ہوئی، اور نزول معراج حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے سمندر کی سیر کروائی اور اپنے نشانیوں کو بتایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے ناموں میں بھی یہ نام بہت استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کا نام، بچیوں کا نام معراج رکھتے ہیں، معنی مفہوم دونوں کو دیکھ کر نام رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نام آپ کے سامنے آتا، عبد الکعبہ یعنی کعبے کا بندہ، کس کا نام تھا یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام والدین نے رکھا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور پھر آپ کو عرفیت میں ابو بکر پکارا گیا، اور معراج کی جب تصدیق کی گئی، عرش پہ جا کر سرکار جب تشریف لائے تو سب سے پہلے زمین پر گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام صدیق کر دیا، تو پورا نام ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
ابھی ہمارے صاحبزادے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات، یہ بالکل معمولی سی باتیں آپ کے سامنے رکھی، مگر بات ہمارے سامنے معمولی ہے، مگر ہمارے رسول کے داماد ہے اور شیر خدا ہے اور فاتح خیبر ہے، ان کی ہر بات ہمارے لیے آنکھوں پہ رکھنے کے قابل ہے۔ اور یاد رکھو، ہم گھر والوں کی بھی قدر کرتے ہیں، در والوں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ گھر والے اہل بیت ہے، ازواج مطہرات ہے، اور صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، اور در والوں کی بھی اور گھر والوں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ دونوں کی بھی ہمارے پاس قدر ہے، اس لیے ہم اپنی لب کشائی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے، نہ حضرت معاویہ کے بارے میں کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور نہ حضرت اور کسی صحابی کے بارے میں ہم کو کچھ بولنے کا حق ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے چچا جان حضرت حمزہ کو زخمی کرنے والے، اور پھر ہندہ نامی جو خاتون تھی صحابی رسول بن گئی بعد میں، آپ نے اپنے چچا کے اس ظالم عمل کو دیکھتے ہوئے اس کو جیسے اسلام میں داخل ہوئے نظر انداز فرما دیا، درگزر فرما دیا۔ کیوں؟ جب مسلمان ہو گیا تو وہ ماں پیٹ سے پیدا ہونے جیسا انسان بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کلمہ پڑھ لے، آج بھی کلمے کی اہمیت ہم کو علم نہیں ہے، اگر کلمے کی اہمیت کا ہم کو اندازہ ہو جاتا، ہر ایک کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جاتا۔ ہمارا عمل ویسا نہیں ہے نا، ہماری عمل ویسے نہیں ہے۔ آج دستور کا خاتمہ ہو رہا اور عدلیہ کا جو معاملہ چل رہا وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے، مگر آج کے دور میں ایک اقتدار ایسا آیا ہوا ہے جو لوگوں کو منتشر کر کے حکومت کرنا چاہتا ہے، ہم کو انتشار میں رکھ کر وہ حکومتیں کرتا ہے، اور ہمارے کو دیدے بتاتے ہیں، مگر ہم ایسے دیدوں سے ڈرتے میاں، ہم اس خاندان کے ہیں جو دیدوں کو نکال لیے، تو دیدوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بھی دیکھیے آپ، کہ وہ لوگوں نے اپنے لیے نہیں جیا، بلکہ اگر جیا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے لیے جیا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو داماد رسول ہے، جو حسنین کے والد ہے، ایک وقت ایک ظالم سے لڑ رہے ہیں اور ظالم کو آپ نے شکست دے دی اور اس کے اوپر آپ سوار ہو گئے، سوار ہو کر اس پہ مارنا چاہتے تھے، اس کو زخمی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے ایک ایسا فعل کیا، ایسا عمل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چھوڑ کر ہٹ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ کا دشمن آپ کیوں چھوڑ دیے؟ کہا کہ میں اب تک اس سے لڑ رہا تھا، اس لیے لڑ رہا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ کے رسول کو برا بول رہا تھا، اس لیے میں اس سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن جب میں اس کو مارنے کے لیے گیا تو دیکھتا کیا ہوا، مجھ پہ تھوک دیا، جب وہ تھوک دیا تو اب میرا غصہ وہ میرے رسول کی بات سے نہیں رہا، نہ وہ اللہ کے لیے رہا، بلکہ وہ غصہ جو میرا ہوا وہ صرف اور صرف بدلے کا غصہ ہو گیا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں اس سے بدلہ لے لوں اور آخرت میں اپنے کا اجر کم کر لوں، اس لیے میں نے اسے درگزر کر کے ہٹ گیا۔ آج ہم کو بھی حضرت علی کا کردار نبھانا ہے، آج ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رکھنا ہے، آج ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر رکھنا ہے، آج ہم کسی پہ تبصرے نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، ایک دوسرے کی رسیاں کھینچنے کا وقت نہیں ہے، لوگ آپ کے گلوں میں رسی باندھ کے کھینچ رہے ہیں،
کبھی کسی عنوان پر مسلمان کو للکار رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ آج حجاب پر بات ہو رہی ہے، کل کسی اور پہ بات ہو رہی تھی، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا پڑھتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ جیسا تخت پہ بٹھایا ہے ویسے تخت سے اتارے گا بھی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، ایک بچی کے بیان کو مجھے روانہ کیا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ لوگ پردے سے کب باہر آئیں گے؟ ارے میاں، ہم تو پردے کے باہر ہی ہیں، لوگ پردے کے اندر رکھ کے کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور میں اس بچی کو آواز دے رہا ہوں یا ممبر رسول سے آواز دے رہا ہوں اور یہ صاف گو کہہ رہا ہوں، اے میری بیٹی، تو یہ سمجھ رہی ہے کہ تیرے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، تو جس پردے کو کر رہی ہے وہ پردہ تیری اماں جان، تیری بہن، تیرے بزرگوں کی علامت ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی صاحبہ بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک وقت آپ گھر میں تشریف فرما ہے کہ ایک نابینا صحابی آ گئے، یہ ہٹے نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ وہ تو نابینا ہے مگر تم تو آنکھ رکھتی ہو نا، گویا آنکھ کا پردہ ہے۔ آج آنکھ کے پردے کی حفاظت کرو، اور دنیا تم کو جھنجھوڑ رہی ہے، تم کو دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کتنا اپنے پیارے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ ارے تم فاطمہ الزہرا کے گھر کے ہے، تم علی شیر خدا کے گھر کے ہے، وہ حضرت حسین کے گھر کے ہے، جو خیبر میں یعنی 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن کسی نے اپنے منہ سے پردے کو نہیں ہٹایا۔ تم یہ سمجھتے ہو ہم آواز دے دیں ممبر سے تو ہم پردے اتار دیں گے؟ اگر تم ہمارے لیے پردے کر رہے تو اتار دو، اگر ہمارے لیے تم برقعے اوڑھ رہے ہیں تو اتار دو، تمہارے پردے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے پردے کر رہے ہیں تو پھر پردے کو اتارنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ کامیابی تمہارے ہاتھ میں آئے گی۔ اللہ سے امید رکھو، ہم سے کیوں امید رکھ رہے ہیں؟ ہم سے کیوں بول رہے ہیں؟ ہم کو آواز دے رہے ہیں، دو ضرور ہماری آپ پہ آواز پہ ہم لبیک کہیں گے، لیکن یہ مت کہو کہ آپ لوگ کہے تو ہم پردے اتار دیں گے، برقعے اتار دیں گے، حجاب اتار دیں گے۔ اے میری بیٹی، تو بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کی ہے، تو حیا ہے، تیرے اندر حیا ہونا چاہیے، تیری زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلنا نہیں چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بزدلانہ باتیں کرتے ہیں، کمزوری کی باتیں کرتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، موت آنے سے پہلے کوئی مرتا نہیں، رزق اللہ جتنا لکھا ہے وہ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور کہاں کیا رزق لکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ ایک رسول کے صحابی تھے، یہ بھی الگ منظر ہے، دیکھو محبت صحابہ کا منظر، محبت علی کا منظر، محبت معاویہ کا منظر۔ ایک صحابی رسول ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے میدان میں ہے، ایک طرف حضرت علی کا لشکر ہے، ایک طرف معاویہ کا لشکر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے۔ دو لشکر آمنے سامنے ہیں، لڑ رہے ہیں حضرت علی کے طرف سے، اور کھانے کا وقت آتا ہے تو سیدھا حضرت معاویہ کے دستر پہ آ جاتے ہیں، آ کے حضرت معاویہ کے دستر پہ بیٹھ کے خوب کھانا کھا لیتے، اور پھر حضرت واپس جا کے پھر حضرت علی کے طرف سے لڑتے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا یہ عجب ہے، تم کھاتے ادھر سے لڑتے ادھر سے۔ کہا دیکھو معاویہ، میرا ایک اصول ہے، جہاں جو چیز حق میں نظر آئے میں اس کا استعمال کر لیتا ہوں۔ کہا کیا؟ بولے کھانا تمہارے پاس مزیدار ہے، اس واسطے یہاں جاتا ہوں، علی کو حق میں سمجھتا ہوں، ادھر سے اس واسطے لڑتا ہوں۔ مگر وہ بھی صحابہ رسول تھے، کیا دل تھا ان کا؟
انہوں نے کہا حق ہے تم بول رہے سو، جو تم کو جیسا لگے ویسا استعمال کرو۔ یہ نہیں کہا میرا کھا کے ان سے لڑے، نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ آج ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہو گیا ہے معلوم؟ باتیں تو اللہ کے رسول کی کرتے ہیں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں آج کل کے ماحول کے لحاظ سے امیر زادے کی۔ باتیں تو حضرت بزرگان دین کی کرتے ہیں، مگر زندگی گزارنے کا جب معاملہ آتا ہے تو عالی شان گھر ہونا، اے سی ہونا۔ آج کل تو ہمارے مساجد بھی اے سی لگا رہے، آ رہے ہیں آدھا گھنٹہ 5 منٹ نماز کو آتے، 1 گھنٹے کی نماز کی اے سی کی ہم مسجد کو لگ جاتے۔ یاد رکھو مساجد کو اے سی مت کرو، تاکہ اللہ کے گھر میں آئے تو کچھ پسینہ بہے، تاکہ اللہ کے پاس کچھ عظیم ہم کو ہماری عظمتوں میں اللہ اضافہ فرمائے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ ہم لوگ ہر جگہ آرام پسند ہو گئیں، ہمارے کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام لینا ہے تو آخرت میں ملے گا۔ دنیا کام کی جگہ ہے، آرام آخرت کی جگہ ہے۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لو، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا کام کی جگہ ہے، پیٹ کی جگہ نہیں ہے، گھر والوں کو پالنے کی جگہ نہیں ہے، گھر والوں کا خیال رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بڑے بلڈنگاں بنانے کی جگہ نہیں ہے، بڑے عمارتیں بنانے کی جگہ نہیں ہے، بڑے بولنے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف کام کی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا کماؤ کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے کو کھا پی کے خوش رکھ سکو۔ لوگ اتنا کما لیتے ہیں، اس کی کمائی کی وجہ سے رات کی نیند غائب ہو جاتی۔ اتنا بھی مت کماؤ، اتنا بھی مت کو کماؤ، اتنا بھی نہ کماؤ کہ نیند غائب ہو جائے، اور ایسا بھی کاہل مت ہو جاؤ کہ گھر کے اندر بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کی نظر ادھر نہیں پڑ رہی ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آج کے دور میں کہ آج ہمارے مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بیویوں کا خیال نہیں رکھتے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے مردوں پر، بلکہ ایسے مردوں کو تو میں مرد ہی کہلانے کے قابل نہیں سمجھتا۔ جب تم اولاد کو پیدا کیے تو تمہارے اوپر پالنا واجب ہے، تم پہ ضروری ہے، تم پہ لازم ہے، اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت سب تم پر ہے۔ آج کیا بات ہے ہمارے نوجوان نشہ کر رہے ہیں، تمہاری تربیت ہے۔ آج اگر ہمارا نوجوان کہیں ناچ رہا ہے وہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ آج آپ کا بچہ حقہ استعمال کر رہا ہے تو ماں باپ کی تربیت ہے۔ اگر آپ کا بچہ کسی اور میدان میں جا کر آپ کے نام کو رسوا کر رہا ہے تو یہ آپ کی تربیت ہے۔ آپ کی تربیت میں اللہ کے رسول کی تربیت کو آپ شامل کر لو، پھر آپ کا گھر ولی کامل بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے سب کچھ ہو جانا، نہیں، کچھ کر کے بتاؤ، اور بچیوں کو اپنی آواز دو، ہمتیں بڑھاؤ، اور ہمارے بچوں کے ایمان کو تازہ رکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہاں تک ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اگر یہی ہوئی صاحب موصوف اوپر رہے گنگے صاحب، اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہوں گا نہیں معلوم۔ اس لیے گنگوں کو آواز دینے سے، بہروں کو آواز دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اب سجدوں میں جاؤ، سجدوں میں جا کر اپنے رب کو پکارو، رب کو تو پکار دل سے صرف ایک بار، اپنے رب کو تو پکار دل سے صرف ایک بار۔ آپ کو معلوم حضرت صلاح الدین ایوبی جنگ کے میدان کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے ماننے والوں کا لشکر کم تعداد میں ہے۔ آپ کو رات میں معلوم ہوا کچھ بحری جہاز آ رہے ہیں، بحری جہاز یعنی پانی کے جہاز آ رہے ہیں، اور اس میں فوج بھر کے منگائی گئی ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا؟ عشاء کے بعد مسجد میں گئے، رات تمام اللہ سے فرمایا، مولا میں تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہوں، اور اپنی ماننے والے تیرے چند ہیں ان کی حفاظت کی دعا کر رہا ہوں۔ ارے میاں، حضرت صلاح الدین ایوبی نے جب آنکھ سے آنسو نکالا، وہ آنسو اتنے بھاری پڑے، اتنے وزندار رہے کہ آنے والی فوج کے جہاز ڈوب گئے،
اور صبح جب حضرت صلاح الدین ایوبی فجر کے بعد باہر نکلے تو ایک صاحب آئے نورانی چہرے والے، آ کر ان سے کہا کہ اے صلاح الدین، تیرے کو مبارک ہو، تیرے آنسوؤں نے جہازوں کو ڈبو دیا، تیرے آنسوؤں نے جہازوں کو ڈبو دیا۔ ارے مسلمانوں، تمہارے آنسوؤں کی قدر تم نہیں جانتے، تمہارے آنسوؤں کی قدر اللہ کے پاس بہت بڑی ہے۔ تم آنسو گراؤ، اللہ حکومتوں کو گرا دے گا۔ تم آنسو گراؤ، اللہ دنیا سے دشمنی کو ختم کر دے گا۔ تم آنسو گراؤ تو پھر کوئی تمہارا دشمن باقی نہیں رہے گا۔ آنسو گرانا تو سیکھو۔ آج ہم لوگ مانگتے بھی دعا تو ایسا آمین، کیا دیے میاں، کیا مانگا؟ کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے کوئی امام صاحب بول دیے نا، اچھا امام صاحب بول رہے اللہ میں نے گناہوں پہ اپنے بہت گناہ کیے، آمین آمین آمین۔ ارے کہاں بولنا آمین وہ تو سنو، آمین کہاں بولنا وہ بھی نہیں معلوم، اللہ ہم بہت ذلیل ہو گئے ہیں، آمین آمین آمین۔ ارے امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ ہم کو طاقت عطا فرمائیے، یہ مکمل دعا ہے، اس کے بعد آمین بولیے۔ ہم لوگ دعا کو پوری سنو، صرف ہاتھ اٹھا کے آمین آمین آمین، باہر گاڑی ہے نہیں میری، جلدی جانا ہے میرے کو، بھاگنا ہے، بھاگو، کب تک بھاگیں گے؟ خبر کے گڑھے تک بھاگنا ہے تم کو، یاد رکھو۔ ایک جگہ آپ کا انتقال ہوا، اب دوسری جگہ بھی انتقال ہوں گا۔ انتقال معنی منتقل ہونا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں منتقل ہوئے، اب دنیا کی دوڑ میں لگے رہیں گے، پھر دنیا کی دوڑ میں رہنے کے بعد یہاں سے منتقل ہوں گے تو زمین کے اوپر سے اندر ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی اتنی ہے میاں، اس کو اپنی زندگیوں کو سنوار لو اور آج متحد ہو جاؤ۔ یہ لڑائیاں ماں کے ہے، اپن ججمنٹ نہیں کر سکتے، بات ججمنٹ یہاں نہیں کر سکتے اپنا، وہ ججمنٹ اللہ پہ چھوڑ دو۔ جج اپن نہ کو بنو، صحابہ کے بارے میں جج اپن نہیں بن سکتے، اللہ والوں کے بارے میں جج اپن نہیں بن سکتے، جج اللہ ہے۔ وہ قیامت میں کیا ہوں گا، وہ اللہ کے رسول کی امتی ہے، اللہ کے رسول کے گھر کے والے ہیں، چاہے تو انہوں معاف بھی کر دے سکتے، اپن کیا کر لیں گے اس وقت کہیں جائیں گے معافی انہوں مانگ لی بلکہ بچنے بھاگیں گے، نہیں بھاگ سکتے۔ اس لیے جو زندگی غنیمت ہے اس کا اپنی قدر کر لیجئے، اور ہم کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں اللہ شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دو اعلانات، انشاءاللہ پیر کے دن بعد نماز عشاء 9 بجے عشاء ہے، 9 کے ساتھ ہی ہمارے مولانا عبدالباری صاحب کی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں معراج پر میری تقریر ہوگی، اس کے بعد یہاں سے جامع مسجد چوک میں مرکزی جلسہ انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں اپنے بچوں کو لائیے تاکہ معراج کیا ہے معلوم ہونا۔ ان معراج کو پکار لے رہے ہیں، معراج کو اللہ کو معلوم نہیں معراج ہے کیا ان کو۔ میرے عزیز